ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بلسان النبي الكريم الأمين القسيم الجسيم النعيم الرؤوف الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم فإن من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا
بزرگ توئی قصہ مختصر. بزرگان محترم، معزز سامعین حضرات، میرے پیارے مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ وأتم برہانہ وأعظم شانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا کے بعد، اور سید الرسل سبحان اللہ، ختم الرسل سبحان اللہ، مولا کل سبحان اللہ، علیم کل سبحان اللہ، خبیر کل سبحان اللہ، وارث کل سبحان اللہ، شہید کل سبحان اللہ، سلطان کل سبحان اللہ، معلم کل سبحان اللہ، رازدار رب العلا سبحان اللہ، شب اسرا کے دولہ سبحان اللہ، کل کائنات کے ملجا و مأویٰ، سبحان اللہ، شافی روز جزا نبی آخر الزمان احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق کاملہ سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم سے آج ہم سب اللہ کے پاک گھر میں نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں ہم نے ایک انتہائی اہم موضوع کو شروع کیا، اور وہ موضوع تھا خدمت خلق، کہ اسلام میں مخلوق کی خدمت کرنا، مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، اس کی اسلام میں کیا اہمیت ہے۔ اس ٹاپک کا ایک حصہ گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں بیان کیا گیا، اور دل یہ ہے کہ اس پہ ہم ڈیٹیل سے بات کریں، کیونکہ عام طور پر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر عبادات کے موضوعات پر، فضائل پر تفصیلات سے گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ ان موضوعات کو بڑا کثرت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس موضوع کو جو بہت کم بیان کیا جاتا ہے، اس لیے ضروری سمجھا کہ ہمیں اسلام کے تمام گوشوں کے حوالے سے معلومات ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں، دین اسلام کے پھیلنے میں ایک اہم ترین جو کارن اور عنصر تھا، ریزن اور سبب تھا، وہ یہی حسن سلوک اور حسن اخلاق اور لوگوں کی خدمت کرنا، مخلوق کی خدمت کرنا۔ اسلام ایسا خوبصورت، بہترین، امن و سلامتی پر مشتمل ایسا پیارا، سچا سچا عالمگیر مذہب ہے کہ جو زندگی کے تمام شعبوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، ہر شعبے پہ اسلام روشنی ڈالتا ہے۔ جس کسی کو جس طرح کی بھی رہنمائی چاہیے، اسلام میں اس کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ تو اس والے سے معاشرہ، جب ہم لفظ معاشرہ بولتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ مختلف لوگوں کا طبقہ اور جماعت اور ان کا آپس میں مل جل کر رہنا۔ یہ جو آپس میں مل جل کر رہنا ہے
اور رہن سہن کا جو طریقہ ہے، آپس میں میل جول کے انداز، طور طریقے، اسلام نے ان طور طریقوں کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تو اس لیے ہم نے اس موضوع کو شروع کیا۔ تو پچھلے جمعہ میں ہم نے عنوان دیا تھا خدمت خلق کا۔ آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں ٹاپک وہی ہے، لیکن ہم نے اس کا عنوان تھوڑا سا یوں بدلا کہ اسلام میں انسانی حقوق کیا ہے۔ اسلام میں انسانی حقوق، کیونکہ آج کے دور میں اس دنیا میں ہیومن رائٹس کا نعرہ لگایا جاتا ہے، لوگوں کے حقوق کی بڑی بات ہوتی ہے، اور آج کچھ تہذیبیں اور کچھ قومیں ہیومن رائٹس کی بات کر کے گویا یہ ظاہر کرتے ہیں، یہ ثابت کرتے ہیں کہ پہلے ہیومن رائٹس کا کوئی تصور نہ تھا، یہ ہم نے آواز بلند کی ہے اور دنیا میں ہیومن رائٹس سے لوگوں کو آگاہ کیا ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل مختلف ہے، اس کے برعکس ہے۔ جتنی ہیومن رائٹس پہ اسلام نے بات کی ہے، کسی مذہب نے بات نہیں کی، کسی جماعت نے بات نہیں کی۔ جس طرح کھول کھول کر حقوق کو اسلام نے بیان کیا ہے، اسلام تو حقوق کی جب بات کرتا ہے تو صرف انسانوں تک محدود نہیں رکھتا ہے، اسلام نے حقوق کے دائرے کو بڑا وسیع کیا۔ اسلام جہاں انسانوں کے حقوق اور پھر انسانوں کے حقوق میں بھی دائرہ بڑا وسیع ہے۔ اسلام نے ایک کامیاب معاشرہ، اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے ہر ایک کے حقوق متعین کر دیے، ہر ایک کے حقوق، رائٹس متعین کر دیے، ریسپانسبلٹیز معین کر دی، ذمہ داریاں متعین کر دی، ہر ایک کو انسوار بنا دیا، ذمہ دار حقوق عطا کیے، اور ہر ایک کے لیے یہ ضروری ٹھہرا کہ وہ دوسروں کے حقوق کو ادا کرے۔ اس میں اب ہم معاشرے میں ایک انسان مختلف روپ میں سے گزرتا ہے، بچہ ہے، بیٹا ہے، کسی کی اولاد ہے، وہ پھر وہ باپ بھی بنتا ہے، شوہر بھی بنتا ہے، اس طرح عورت بیٹی بنتی ہے، پھر وہ ماں بھی بنتی ہے، بیوی بھی بنتی ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ نانی یا دادی بھی بنتی ہے، اس طرح جو شخص ہے وہ دادا یا دادی نانا بنتا ہے، دادا یا نانا بنتا ہے۔ تو یہ مختلف روپ ہے، ہر روپ میں انسان اللہ تعالیٰ نے حقوق بیان کیے، ہر روپ میں اللہ تعالیٰ نے حقوق بیان کیے۔ پھر ہمسایہ جو آپ کے ساتھ رہتا ہے وہ ہمسایہ ہے، اس کے الگ حقوق بیان کیے، یتیموں کے اور مسکینوں کے حقوق بیان کیے، پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے گئے، بیواؤں کے حقوق بیان کیے گئے، اور مسلمانوں کے حقوق بیان کیے گئے۔ قرآن کے کیا حقوق ہیں امت مسلمہ پر، حضور کے امت پر کیا حقوق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو یہ ساری ڈیٹیل کو بیان کیا گیا۔ پھر جانوروں کے حقوق، یہ انسانی دائرے سے باہر نکل کر بھی چیونٹیوں کے، جانوروں کے، زمین میں رینگنے والوں کے حقوق کو بیان کیا گیا۔ راستے کے حقوق بیان کیے گئے، راستے کے حقوق بیان کیے گئے، انسان کی اپنی جان کے نفس کے حقوق بیان کیے گئے، یہاں تک کہا گیا کہ تمہاری اپنی جان اور تمہارے نفس کے بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے، تمہارے کانوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ اتنا حقوق کا دائرہ وسیع رکھا، اور پھر یہ مختلف حقوق بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حقیقت بھی سمجھائی کہ لوگوں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، پوری انسانیت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے لوگو، اے دنیا والو، اے انسانوں، اتقوا ربکم الذی، تم ڈرو، تقوی پیدا کرو، اپنے اس رب کا تقوی، اس رب کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو، اس رب سے ڈرو۔ اب رب سے ڈرنے کا معنی کیا ہے؟ عام طور پر جب ہم کہتے ہیں رب سے ڈرو تو
کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ کیا رب کوئی ڈرونی چیز ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک.